السلام علیکم، میں ہوں ماجد مقصود اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشن کے ساتھ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے عمران خان کی ایک اسپیچ میں جب اس کو ایک کنکلیوڈ کرتے ہوئے ایڈوائس ملی کہ آپ ایک اسلامک ٹچ دیں اپنی تقریر میں۔ اب اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، ہمارے ملک میں لوگوں کو کس طرح بے وقوف کیا جاتا ہے، یہ سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ ایک انگلش میں سہیں گے کہ یو کین ناٹ میک آل پیپل فول آل دا ٹائم۔ آپ ہر دفعہ ہر ٹائم پہ سارے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، لیکن یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اس کی دو ٹولز ہیں جس کو استعمال کیا جاتا ہے، ایک اسلام ریلیجن اور دوسرا اینٹی امریکن یا اینٹی ویسٹ نیریٹو۔ یہ دو ایسے نیریٹو ہیں جس کے لیے آپ نے اگر کسی پبلک گیدرنگ میں بات کرنا شروع کر دی تو لوگ ڈانس کرنا اور اتنا اوور ویلمنگ آپ کو ریسپانس دیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ یار لوگ کس طرح مجھے چاہتے ہیں۔ عمران خان کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کی ایڈوائس کو بائی کرے، کسی کو ایکسیپٹ کر دے، لیکن جیسے ہی اس کو کہا گیا کہ آپ اس کو تھوڑا سا اسلامک ٹچ دے تو وہ حدیثیں بتانا شروع کر دی اس نے، اور اس نے اسلامک ٹچ دیا اور لوگوں میں ایک جوش نظر آیا۔ یہ کیا کیا سجیسٹ کرتا ہے؟ یقیناً یہ وہ لوگ نہیں سمجھیں گے جو لوگ امریکہ میں بھی ہے، رہتے بھی امریکہ میں ہے، اور رہتے بھی جو ہے وہ ویسٹرن سوسائٹی میں ہے، لیکن وہ جس طرح امریکہ کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام ان کے دور دور سے ان سے نہیں گزرا، دور دور سے ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے بیسک چیزیں کیا ہے اور اس کو کس طرح فالو کیا جاتا ہے۔ وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ مر مٹنے کے لیے یقیناً وہ تیار ہے، لیکن اس کی لائف، اس کی وے آف لائف کو یہ لوگ بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ اس نے زندگی کیسے گزاری، اس کا انصاف کا سسٹم کیا تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ کس طرح جسٹس کیا، اس نے کس طرح لوگوں کو معاف کیا، اس نے کس طرح لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے جو لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ تھی وہ کیا تھی، وہ ساری مسنگ ہے۔ وہ اس ہماری جو سو کالڈ ایک مسلم سوسائٹی ہے وہ بالکل مسنگ ہے۔ آپ کو یہاں پہ لوگ اگر ویسٹ میں کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت سارے لوگ یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ہمارے ہی ملک میں بہت بڑے جو اپنا آپ کو ایک ریلیجس کا ایک لبادہ اڑا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے پاس دودھ بیچتے ہیں اور ڈے نائٹ میں وہ جو اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی ایک بندہ آپ کو مارکیٹ میں کہیں پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ اور یہ لوگ جو ہمارے پاس فروٹ بیچتے ہیں اور باقی چیزیں دکان پہ جو ڈیلی کا کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ریلیجس لبادہ ایک اس نے پہنا ہوتا ہے، صبح شام فراڈ کرتے ہیں، صبح شام لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، پوری ریلیجس ان کے ایک ڈریس میں، داڑھی بھی ماشاءاللہ بہت بڑی، اور نمازوں پہ بھی جائیں گے اور دکان پہ کھڑے ہوں گے تو وہ زبان ایسے استعمال کریں گے کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ جائے گا تو اس کو کہے گا کہ یار اس کو تھوڑی حیا کرنی چاہیے۔ آپ جب عمران خان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کو اسلام کہاں سے نظر آتا ہے؟ وہ ایک ایسا بندہ تھا جس نے ویسٹرن لڑکی کے ساتھ شادی کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو اس چیز پہ یقین بھی نہیں کرتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہم تو انٹرنیشنلسٹ ہیں، ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو، جہاں پہ آپ کے پاس لیونگ اسٹینڈرڈس اچھے ہوں، قدریں زیادہ اچھی ہوں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے irrespective آف یور ریلیجن۔ تو بہرحال آپ کو کہاں اسلام نظر آتا ہے اس عمران خان میں؟
مجھے اعتراض نہیں ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن اس نے ایک ویسٹرن لڑکی کے ساتھ، جیو کے ساتھ شادی کی، مجھے بڑی ریسپیکٹ اگر کی، لیکن کی، آپ کو اعتراض ہے؟ ان کے بچے ابھی بھی ویسٹ میں پل رہے ہیں، پلنے چاہیے، لیکن آپ کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے؟ اس کے علاوہ اس کی پوری زندگی ویسٹرنائزڈ ہے، کس طرح گھومتے رہے، کس طرح چلتے رہے زندگی میں، وہ ایک پلے بوائے رہے، اور اس کے علاوہ اس کی زندگی میں وہ ساری چیزیں اس نے کی جو ویسٹ میں ہوتی ہیں۔ ابھی اینٹی ویسٹ وہ کیسے ہو گئے؟ ابھی بھی ان کے پاس ان کی جو زندگی ہے وہ پوری ویسٹرنائزڈ ہے۔ وہ آپ کو دکھاوے کے لیے، تو یہ بھی ایک دکھاوا ہے، اور اس کو انہوں نے ایک مارکیٹ بھی کیا کہ یہ عمران خان جو ہے وہ پاکستانی ڈریس پہنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹی وی پہ جب بھی آتے ہیں تو اس کے پاس پاکستانی ڈریس ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو پاکستانی، مجھے نہیں پتا پاکستانی ڈریس کیوں، ہمارے پاس 4 قومیں رہتی ہیں تو پتہ نہیں یہ کون سی ڈریس ہے، لیکن یہ تو انڈیا میں بھی پہنی جاتی ہے، اور بہت سارے ملک ہیں، سری لنکا میں بھی میں نے دیکھا ہے پہنی جاتی ہے، اور بہت سارے نیپال میں پہنی جاتی ہے، بنگلہ دیش بھی پہنتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان ڈریس ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ پاکستانی ڈریس پہن کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ ٹریک سوٹ پہنتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے، میرے لیے ڈریس کوئی معنی نہیں رکھتی، میں اس کو کوئی اتنی حیثیت نہیں دیتا، وہ ٹائی پہنے یا پاکستانی ڈریس پہنے، وہ سلوار قمیض پہنے، جو بھی پہنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا سوسائٹی میں۔ لیکن آپ کے لیے، جن کے لیے میٹر کرتا ہے، جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی، وہ خواتین بہت ساری جو باہر بیٹھی ہوتی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم پاکستانی ڈریس پہنتا ہے۔ وہ گھر میں جاتا ہے تو ٹریک سوٹ پہنتا ہے، وہی نائکی کی شرٹ پہنتا ہے، نائکی کے پینٹس اپنا شوز پہنتا ہے۔ تو آپ کو اس میں کون سی ویسٹرن چیز نظر آتی ہے؟ آپ اگر ان کی کتاب پڑھتے ہیں، ان کی مسز کی، کسی اور کی نہیں، میں یا کوئی اور کوئی پولیٹیشین اس کا اینٹی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسز جو ان کے گھر کے جو پورا انہوں نے بک لکھ دی ہے، کوئی 500-600 اتنی بلکی بک ہے، اگر آپ پڑھیں گے، میں نے بھی پوری نہیں پڑھی لیکن کچھ تو اس کو ضرور پڑھا ہے، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تو اس کی تو کوئی ویسٹ وہ اپنا اسلامک لائف نہیں ہے، کسی طرح بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ جب اس میں بات کرتے ہیں، ان کا آبجیکٹو صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایموشنلائز کرنا ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو تسبیح گھماتے ہیں، یا تسبیح تو آپ اپنے منہ میں سے بھی ایسے گھما سکتے ہیں، تسبیح لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لیتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن اس کا استعمال کرنا، لوگوں کو دکھانا کہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، جیسے ہمارے بہت سارے لوگ، بہت سارے کرکٹرز آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں، ایک سڑک پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا شہر کے بیچوں بیچ، اور ایک ہمارا وزیر تھا، وہ امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں جا کر اس نے سڑک پہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مطلب ہے کہ میں اب کیا اس پہ تنقید کروں؟ اٹ میکس نو سینس۔ اور آپ کے لوگ جو یہ اس طرح کے جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے، اور دکھاوا کون سا ہمارے اسلام کی روح سے صحیح چیز ہے؟ یہ بھی ان اسلامک چیز ہے جو ہم دکھاوا کرتے ہیں۔ اگر آپ اسکرین کے سامنے ویسٹ کوٹ اور پاکستانی ڈریس پہنتے ہیں تو گھر میں بھی وہی پہنے نا، اگر آپ کو دکھاوا کرنا ہی ہے، گھر میں تو وہی ٹریک سوٹ پہنتے ہیں، گھر میں وہی آپ ویسٹرن ڈریس پہنتے ہیں۔ میں آئی ریپیٹ کہ مجھے اعتراض نہیں ہے، میری ذات کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ اتنے معصوم ہیں، ان سے اگر کوئی اس طرح کی بات کی جاتی ہے، اب یہ چیز تو آپ دیکھیں ایک پروو ہو گئی نا کہ یہ صرف عوام کو ایموشنلائز کرنے کے لیے آپ ایک اسلامک ٹچ دے دو، لوگ جھومنا شروع کر دیں گے، آپ اینٹی امریکن ٹچ دے دو، لوگ جھومنا شروع کر دیں، اور یہی شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ ڈکٹیٹر نے یہ ہمیشہ اسلام کو، ریلیجن کو انہوں نے ایک ٹول سمجھا ہے۔ آپ ضیاء الحق کا مثال دے دیں، تو ضیاء الحق نے کیا کیا تھا؟
اس کا ریفرینڈم میں کیا تھا، اور کتنا وہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ وہ ایک بہت بڑے ریلیجس اسکالر ہے اور ریلیجس لیڈر ہے، اور اس کے کام، کتنا بھی آپ کا دشمن ہو، بھٹو کو اس نے فالس کیس میں، فیک کیس میں ایگزیکیوٹ کرایا. اب پولیٹیکلی آپ کے ساتھ ان کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کرایا، ورکرز کو کوڑے مروائے، قتل ہوئے بہت سارے، پولیٹیکل وکٹیمائزیشن اس نے کی، قانون کی دھجیاں اڑائیں، لیکن وہ پریٹینڈ اس طرح کرتا تھا کہ وہ ایک ریلیجس لیڈر ہے، اسلام کا ایک سپاہی ہے. اور کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں جب اس چیز کو استعمال کروں گا تو لوگوں میں ایک جذبات آئیں گے، لوگ ایموشنل ہوں گے، میری بات کو بائی کریں گے، اور یہی ہوا. یہ جو ٹول ہے اسپیشلی ایک اینٹی ویسٹرن اور دوسرا اسلامک ٹچ، یہ صرف اور صرف پبلک کنزمپشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ جو لوگ جو کرتے ہیں یہ ویسٹرن کو بھی پسند کرتے ہیں، ویسٹ کو بہت پسند کرتے ہیں. ویسٹ کے مثالیں دیتے ہیں، آپ عمران خان کو دیکھیں گے نا، وہ اپنی تقریر میں بھی ویسٹ کو پسند کرتا ہوں. آئی لو ویسٹ. مجھے اگر چانس ملے تو میں ایک سیکنڈ کی بھی ٹائم ضائع کیا بغیر ویسٹ چلا جاؤں گا. لیکن میں مانوں گا جی مجھے ویسٹ پسند ہے، ان کے قدر پسند ہے. لیکن یہاں پہ لوگ جو ویسٹ کو پسند بھی کرتے ہیں وہ بھی ویسٹ کو گالیاں دیتے ہیں. عمران خان جب بات کرتے ہیں تو ہر اپنی تقریر میں وہ بات کرتے ہیں تو وہ ویسٹ کی مثال دیتے ہیں. یوکے میں یہ ہوا، امریکہ میں یہ نہیں ہو سکتا، وہاں یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں یہ ہے. بھائی ہمارے ملک میں یہ تو اس کا مطلب ہے ہم سے وہ اچھے ہیں نا. تو اچھوں کو تو ہمیشہ ان کو تو فالو کیا جاتا ہے نا. تو ہم اگر فالو کرتے ہیں ویسٹ کو، واٹس رانگ وتھ اٹ. لیکن کیا ہے کہ یہ لوگوں کو، جو ہماری ایک بہت ہی بھولی سی عوام ہے، ان کو کبھی کسی نے ایجوکیٹ تو کیا نہیں ہے، وہ تو بلیو کرتے ہیں پاکستان کی ایک جو پاکستان کا ہمارا مطالعہ پاکستان ہے اس پہ. وہ تو یقین کرنے والی قوم ہے جو کہتی ہے کہ قائد اعظم ایک بہت بڑا ریلیجس لیڈر تھا. وہ بلیو کرنے والی بات ہے کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑا ایک ریلیجس لیڈر تھا. علامہ اقبال آج ہوتا تو اس کو بلاسفیمی کیس میں مار دیتے. علامہ اقبال کے اگر اسلامک تھاٹس سنتے اگر ان لوگوں نے پڑھے ہوتے تو یہ آج بھی ان کو کافر کہتے. رام کے بارے میں اس نے کیا کہا، اور جو ہندوؤں کا نبی تھا جو واٹ ایور جو ان کو مانتے ہیں، اور گرو نانک کے بارے میں ان کی کیا تھاٹس ہیں اور آپ کے کیا تھاٹس ہیں. اور قائد اعظم جو اس ملک کا لیڈر تھا وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتا تھا. اہل تشیع میں تو ہم یہاں لوگوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف لوگ، آپ اگر پاکستان اسٹڈی اور پاکستان کا جو اگر مطالعہ کریں گے، مطالعہ پاکستان، تو آپ کو پتہ چلے گا ہر چیز لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، پاگل بنانے کے لیے. اور اسی طرح یہ عمران خان کو بتایا گیا ہے. کیونکہ عمران خان جب شروع میں آئے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ پالیٹکس کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں کوئی پاگل ہوں پالیٹکس کروں گا. وہ جواب بھی اس طرح دیتے ہیں، کلوز اینڈڈ جواب. اس سے کوئی بندہ سوال ہی نہیں کر سکے. تو لیکن وہ پاگل بنا اور اس نے اب سیاست شروع کر دی. تو اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی جو عوام ہے یہ پاگل ہے، ان کو کسی نے کچھ نہیں بتایا، حالانکہ عوام انوسنٹ ہے. لیکن وہ کیا کریں، ان کے پاس نہ علم ہے، نہ علم دیتے ہیں، نہ سچ بتاتے ہیں حکمران، نہ سچ ہمارے اس میں کرکولم میں ہے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اور ایک بات اب تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ دنیا ہمیں جانتی ہے، دنیا کو ہمیں پتہ ہے ہلری کلنٹن نے کیا کہا تھا. تو اگر آپ اتنا جھوٹ اپنی زندگیوں میں رکھیں گے، اور جھوٹ اور جھوٹ اور اس کے بعد جھوٹ، تو اس سے فرق کچھ نہیں ہونے والا. ابھی تک عمران خان کہہ رہے تھے کہ پیٹرولیم کی پرائسز ہمیں بڑھانی ہوگی، اب ان کے لوگ تنقید کر رہے ہیں. تو یہ ہیپوکریسی اس ملک میں نہیں چلنی. اور یہ
یہ اس جو آپ اسلامک ٹچ اور اینٹی ویسٹرن جو ٹچ اپنے تقریروں میں دیں گے، یہ بھی زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، چلائے کہاں تک چلتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمارا خطہ ہے، جس جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، سرزمین سندھ، یہ بالکل ڈفرنٹ ہے۔ یہ اس طرح نہیں سوچتی جس طرح پنجاب اور کے پی کے لوگ سوچتے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر پولیٹیکل لیڈر نے کوئی بڑی تقریر کی تو ہم، کوئی بڑی اگر اس نے ریلیجس تقریر کی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جا کے کوئی ریلیجس پارٹی جوائن کرو، آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سندھ کے لوگ ایسے ہیں۔ سندھ کے لوگ اگر اپنی کوئی میٹنگ بھی کرتے ہیں نا، ہم جیسے لوگ جب میٹنگ بھی کرتے ہیں نا، اس کو بھی اتنا اسلامائز نہیں کیا جاتا جیسے یہ بڑی بڑی آیتیں پڑھتے ہیں ہر میٹنگز میں۔ ہمارے پاس تو ہندو بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کرسچن بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو اگر میں قرآن پڑھوں گا تو پھر گیتا بھی پڑھنی پڑے گی مجھے، اور پھر مجھے بائبل بھی پڑھنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم تو لطیف کا بیت پڑھ کے پوری دنیا کو دعا دے کے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اور یہ جو ان کا چورن ہے، یہ سندھ میں زیادہ تر نہیں بکتا۔ ہمارے لوگ لکھتے رہے کہ بھائی اگر آپ کو سندھ میں آنا ہو سیاست کرنے کے لیے تو آپ کا یہ چورن نہیں بکنے والا جو آپ بیچ رہے ہیں پنجاب میں اور کے پی کے میں۔ وہ اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں کتنی ایک ریلیجیس اور پولرائزیشن ہے، کے پی کے میں بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے سندھ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اتنی کوئی پولرائزیشن نہیں ہے۔ ہم ہندو، مسلمان، کرسچن، شیعہ، سنی سب کے ساتھ بیٹھ کر ہر چیز پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا، شیعہ سنی بیٹھ کر ساتھ بیٹھ کر۔ اور جو اتنے اپنے ان کے جو فرقے ہیں دو تین، دیوبندی فرقہ اور اہل تشیع، آپ پنجاب میں دیکھیں تو آپ کے ساتھ اس طرح کے لوگ آپس میں دوستیاں بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ یہ سندھ بچا ہوا، یہ ہمارا خطہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم صوفی لوگ ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اسی لیے عمران خان یہاں آتا بھی نہیں ہے۔ عمران خان کا تعلق زیادہ وہ پنجاب اور ان کا ٹارگٹ بھی کیفی ہے، وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز بکنے والی ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز زیادہ بکنے والی نہیں ہے، کیونکہ لوگ اور دنیا آپ کو پہچان چکی ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ ابھی یہاں تک رکھتے ہیں۔